جو لوگ بالکل عقل سے، علم سے، فہم سے دور ہو جاتے ہیں وہ بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب مہربانی کریں جی، موبائل کافی چل گئے، اب ذرا میری بات پر بھی توجہ دیں، چلائیں ضرور پر بات تو میری سنیں نا آپ حضرات۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، کچھ دیر کی گفتگو ہے، بہت لمبی نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ چند منٹ میں کچھ تمہید عرض کر کے اپنا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ علم کی، شعور کی، سمجھنے کی، آگہی کی زندہ رہنے کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہو کہ اب نارمل ہے، صرف شعور نہیں رکھتا، قد کاٹ بھی ہے، خوبصورت نئے نقش ہیں، بڑے گھر کا ہے، مالدار ہے، لیکن وہ بیچارہ شعور ہی نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیے صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کی سارے رنگ مان پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے؟ جو لوگ شعوری طور پر ختم کر دیے جاتے ہیں نا، جن کو جنگلات میں رکھا جاتا ہے، وہ لوگ اپنا سمجھ بوجھ کا سارا اثر اس طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ پتھر، اینٹ اور کتاب میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے کرتے ایک بات لکھی بڑی پتے کی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حضور نے ہمیں باشعور کر دیا ہے، ورنہ جس ڈگر پہ انسان چل رہا تھا لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ کے کھا جانا تھا۔ شعور کی بلندی، فہم کی بلندی، جتنا جتنا انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے اتنا اتنا اس شخص کے دل میں نرمی آتی جاتی ہے۔ آگہی جتنی زیادہ کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تارے ننگی ہیں، ہاتھ لگاؤں گا تو میں تکلیف میں آ جاؤں گا، شعور نہیں ہے نا۔ اگر اسے شعور ہو جاتا ہے تو پھر کبھی وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا اس میں کرنٹ ہے، پتہ چل جائے تو پھر اسے اتنا احساس ہو جاتا ہے وہ خود بھی بچتا ہے، اور اگر کوئی انجانے میں ہاتھ لگانے لگے تو شور کرتا کہتا ہے نہ قریب جانا، نہ قریب جانا، نہ قریب جانا۔ پھر وہ بار بار کہتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں ذرا جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک ڈھیر سارا طبقہ جس نے نا شعوری طور پر ہمیں کمزور کیا، ہماری فکروں پر لوگوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ تنگ نظر بعض جگہوں پہ لوگوں کو بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم ہی خشیت لاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے اندر حساسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا رب کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے، جو جتنا زیادہ رب سے ڈرتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن جو نہ بولنے میں احتیاط کرے، نہ کہنے میں احتیاط کرے، نہ رائے اس کی محتاط ہو، وہ یہ کہے کہ میں کچھ شعوری بلندیاں حاصل کر گیا ہوں، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جس بندے کی آواز زیادہ بلند ہو، جو مجمع زیادہ لوٹ لیتا ہو، جو لوگوں کے جذبات سے زیادہ کھیل لیتا ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جو جتنا رب سے زیادہ ڈرے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ علم انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے سے دین کے علم سے دور کیا جا رہا ہے، لمبے عرصے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں لبرل قسم کے جو دینی مدارس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے اس طرح سے یونیورسٹی اور کالجوں کی مخالفت، اس لیے کہ ہم وہاں پڑھنے والے بچوں کو غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ ہم نہیں مخالف، وہ ہمارے وطن کے بچے ہیں، مسلمان ہیں۔ قباحتیں وہاں بھی ہیں، اور وہ قباحتیں ہمارے رجسٹروں میں نہیں لکھی ہوئی، تمہارے اداروں نے لکھی ہوئی ہیں۔
وہ وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. لیکن ایک بات بڑے درد سے عرض کروں گا، یاد رکھنا، میں نے چونکہ کچھ وقت کالج میں بھی گزارا ہے، مدرسے میں بھی گزارا ہے. ایک دفعہ میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے کہا کہ سنا ہے تو کچھ باتیں کرنے لگا ہے، تو کچھ باتیں ہمیں بھی سنا. تو میں وہاں جب پہنچا کالج میں تو میرے ایک کلاس فیلو کہنے لگے یار یہاں بھی وقت گزارا وہاں بھی گزارا تو فرق کیا ہے؟ ہمیں تو مدارس کی قباحتیں بھی گن گن کے بتائی جاتی ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بڑی چیزیں ہیں، بڑی اصطلاحات ہونی چاہیے، بڑی چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ہم نے بچوں کو دبا دیا، ان کے ذہن کھلنے چاہیے، بڑی کمزوریاں ہیں. لیکن ایک بین فرق آج بھی موجود ہے مدرسے اور کالج میں. مدرسے کا بچہ کہتا ہے میں بھاری فیس دے کے آیا ہوں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے مجھے پڑھائے. اور وہ سویرے پوچھتا ہے ہمارے عام دیسی انداز میں کہ وہ انگریزی والا آیا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے پڑھا ہے کالج وہ شاید میرے جملوں سے زیادہ اختلاف نہ کر سکے. وہ پوچھتا ہے اسلامیات والا ہے. لیکن یہ میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا آج بھی رویہ یہ ہے کہ استاد موٹر سائیکل سے اترتا ہے تو وہ دوڑ کے جا کے اس کا سامان تھامتا ہے، وہ جوتا سیدھا کر کے رکھتا ہے، وہ اس کے جوتے صاف کرنا سعادت جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ شعور کو بلند کرتا ہے، یہ انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے، یہ انسان کو انسان کی قدر سکھاتا ہے. علوم دینیاں جب تک دیکھیں نا، جس طرح کبھی ہوتے تھے نا گاؤں کے وڈیرے، تو وہ اسکول نہیں بننے دیتے تھے گاؤں میں. اس لیے نہیں بننے دیتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو پھر ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، ہاتھ باندھ کے غلامی کون کرے گا. وہ نہیں بننے دیتے تھے. اس لیے بعض پیر بھی اپنی خانقاہوں پہ مدرسے نہیں بننے دیتے. ہوں تساں ناراض ہو جانا ہے، چلو ہو جو کوئی گل نہیں، میں تے ٹوری جانا ہے تھوڑی دیر میں. بعض پیر بھی اپنے آستانوں پہ مدرسہ نہیں بننے دیتے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو پھر ہماری پیری مریدی کا کیا بنے گا. پھر تو یہ پوچھیں گے کہ پیر صاحب کو بھی 4 لفظ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اس لیے زور دے کے انہیں دباؤ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے. میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ اسے آتی نہیں، اسے داخل کراؤ تاکہ اسے تقریر آنی شروع ہو. تو تقریر کیوں نہیں کرتا جبکہ مدینے والے محبوب خطاب فرمایا کرتے تھے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر باز فرماتے تھے، جبکہ فاروق اعظم باز فرماتے تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی تقریر کرتے تھے، جبکہ مولا علی بیان فرماتے تھے. میرے عزیز علم تو آپ کو پختہ کرتا ہے، اس کا شوق پیدا کرے. شوق بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں دین سستا بڑا ہے، اللہ ماشاء اللہ، مفت منت کی جاتی ہے پڑھ لو آگے، پڑھتے نہیں. اس کا وہ والا شوق اگر کبھی طبیعت میں پیدا ہو نا، وہ والا شوق ایک شوق ہی ہے نا. میں کس حیثیت کا مالک ہوں میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آپ جس طرح میری طرف بڑھ رہے تھے، میں کبھی گاڑی سے اتروں تو بیٹھوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی شے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سے ثبوت نہ منگو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف